بابا آنکھیں کھولے، خدارا مجھے اس طرح اکیلے چھوڑ کے مت جائے۔ میرال کی پھٹی پھٹی ہچکیاں اس چھوٹے سے کمرے کے گھٹن زدہ فضا کو چیر رہی تھی۔ بستر مرگ پر لیٹے معین صاحب کی سانسیں اٹک رہی تھی۔ ان کی سرد پڑتی انگلیاں میرال کے ہاتھ کو بھینچنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اور موت کا سایہ ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اس جسمانی تکلیف سے زیادہ بڑا عذاب اب ان کی آنکھوں میں اس یتیم ہونے والی بیٹی کے مستقبل کا ڈر تھا۔ سامنے کھڑے زرغام شاہ کا چہرہ بالکل پتھر کی طرح سخت اور بے تاثر تھا، لیکن اس کی گہری آنکھیں اس لرزہ خیز منظر کو دیکھ کر اندر سے ہل چکی تھی۔ زرغام، معین صاحب کی لڑکھڑاتی آواز بامشکل ان کے خشک ہونٹوں سے نکلی۔ انہوں نے اپنی نظریں زرغام پہ ٹکا دی۔ بیٹا، میری سانسوں کی ڈور اب ٹوٹنے والی ہے۔ میری بات اس بچے کا اس دنیا میں کوئی پرسانی حال نہیں بچے گا۔ تم اس کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لو، اسے اپنی پناہ میں لے لو، یہی میری آخری اور واحد التجا ہے۔ زرغام نے ایک لمحے کے لیے اپنی پیشانی پہ بل ڈالے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مطالبہ اس کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ حویلی کا ماحول، عشرت کا زہریلا مزاج اور اس کا اپنا خاندانی دباؤ، مگر مرتے ہوئے اس بوڑھے انسان کی آخری بات کو رد کرنا بھی اس کے اپنے اصولوں کے خلاف تھا۔ چچا معین، آپ بلا وجہ ایسی باتیں کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ میں نے کہا نا کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زرغام کے لہجے میں وہ روایتی بے پرواہی نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی سی الجھن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وقت انسان کا انتظار نہیں کرتا بیٹا، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بس اس بچے کی عزت اور مستقبل کو محفوظ کر دو۔ معین صاحب نے آخری زور لگاتے ہوئے کہا اور ان کی ناتواں انگلیاں ڈھیلی پڑنے لگیں۔ ان کی حالت دیکھتے ہی اس نگاہ خواہ جو کہ آخر بلوا لیا گیا، مولوی صاحب نے اس کڑے وقت کے تقاضے کو بھانپتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پہ نکاح کے الفاظ پڑھانے شروع کر دیے۔ میرال کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو بولنے سے بھی قاصر تھے، اور پھر اس کی نگاہیں زرغام شاہ کے چہرے پر گئی۔ زرغام نے بنا کسی تردد کے خاموشی سے آگے بڑھ کے کاغذ پہ دستخط کر دیے۔ جب مولوی صاحب نے اس سے پوچھا تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظی جواب اس کی پوری زندگی کا رخ موڑ گیا۔ میرال کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا قبول ہے کا وہ لفظ اس کے اپنے ہی کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد معین صاحب کی ماند پڑتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کے لیے تھم گئی اور وہ کمرہ یکدم رونے دھونے اور سسکیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ میرال اپنے باپ کے بے جان جسم پر گر کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، جبکہ زرغام شاہ وہاں ایک پل بھی رکا نہیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب طوفان اٹھنے والا ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ طوفان اس کی اپنی حویلی میں کیا قیامت ڈھانے والا ہے۔ شاہ حویلی کی پرشکوہ اور اونچی عمارتیں ہمیشہ ہی اپنی روب اور دبدبے کے لیے جانی جاتی تھی۔ رات کی تاریکی میں جب زرغام اپنی گاڑی سے اتر کے اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ اس کے ساتھ میرال بھی تھی، جس کا چہرہ دوپٹے سے مکمل طور پہ چھپا ہوا تھا اور وہ صحن کا ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے باپ کی میت کو تو بآبائی گھر روانہ کر دیا گیا تھا، مگر پسماندہ اور بے سہارا میرال کو مجبوراً زرغام کے ساتھ اپنی حویلی میں لے آیا تھا وہ اسے، جہاں اس کے لیے کسی کی ہمدردی تو دور کی بات ایک معمولی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہال کے بڑے صوفے پر بیٹھی عشرت بیگم نے جیسے ہی زرغام کو کسی اور کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو ان کی بھویں سکڑ گئی تھی۔ عشرت جو زرغام کی پہلی بیوی تھی، اس حویلی کی بلا شرکت مالکن تھی اور ان کے مزاج میں ایک شاہانہ تلخی اور غرور بسا ہوا تھا۔ ان کی نگاہیں تیر کی طرح سیدھی میرال کے وجود پہ جا ٹھہری۔ یہ کون ہے زرغام؟ اور اتنی رات گئے اسے حویلی میں لانے کا کیا مقصد ہے؟ عشرت کی آواز میں طنز اور زہر کی آمیزیں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ زرغام نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک بے پرواہ سی نگاہ عشرت پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ یہ معین کی بیٹی میرال ہے عشرت، تم جانتی ہو کہ معین نے کتنی وفاداری سے اس حویلی کی خدمت کی ہے۔ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، پیچھے کوئی نہیں ہے اس کا، میں اسے سڑک پہ تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا۔ عشرت نے حقارت امیز نظروں سے میرال کے سراپے کو دیکھا۔ عورت کی حس سب سے تیز ہوتی ہے اور عشرت کے دل میں اسی لمحے ایک خوف اور شک نے جنم لے لیا تھا۔ اچھا، تو یہ اپنے تم نے حویلی کو یتیم خانہ بنا لیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم اسے یہاں لائے ہو تو یہاں کوئی مہمان بن کے عیش کرنے والی نہیں آئے گی،
बावर्ची खाने और नौकरों के काम संभालेगी। हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। मिराल का दिल चाहा कि वो चीख कर कह दे कि वो इस हवेली की मालकिन की मुलाजमा बनने नहीं आई, बल्कि इस घर की वारिस की शरीक हयात है। मगर उसके बाप की वो आखिरी बात और जरगाम की खामोशी वार्निंग देने वाली आंखों ने उसे अंदर से चुप करवा दिया। उसने अपने सर मजीद झुका लिया। जरगाम ने सर्द लहजे में कहा, जो करना है करो, मुझे इन छोटे मोटे कामों में उलझाओ मत। जहाँ चाहो इसे रखो। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा जहन्नुम जिसमें मिराल को अकेले ही जलना था। इशरत ने अपने मुलाजिम को आवाज दी और सख्त लहजे में हुक्म दिया, इसे ले जाओ पिछली तरफ बने सर्वेंट क्वार्टर में और सुबह होते ही इसे बावर्ची खाने के सारे काम समझा देना, ताकि इसे पता चल सके कि इस हवेली में रहने की कीमत क्या होती है। सर्वेंट क्वार्टर का वो छोटा सा तंग और तारीख कमरा मिराल की नई दुनिया बन चुका था। वहां ना तो किसी किस्म का सुकून था और ना ही अपनों की गर्म जोशी, बस चार दीवारी की वो घुटन थी जो उसके सीने को चीर रही थी। जब से वो इस हवेली में आई थी, इशरत बेगम ने उसकी जिंदगी अजाब बना दी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी नींदें हराम कर दी जाती। कभी झाड़ू देने का ताना तो कभी नाश्ते की मेज पे गलती निकालने पर सन्नाटेदार बातें। इशरत हर मुमकिन कोशिश करती कि वो मिराल की रूह को तोड़ दे। मिराल की खूबसूरती और इसकी खामोशी तभी ने इशरत के अंदर की हसद को इस नहज पे पहुंचा दिया था कि वो हर कीमत उसे नीचे दिखाने के बहाने ढूंढती रहती थी। इसी हवेली के बागात में या राहदारियों में जब भी कभी जरगाम शाह गुजर रहा होता तो मिराल खौफ और शर्म के मारे दीवार के साथ लग जाती। जरगाम की निगाहें जब भी उस पर पड़ती तो वो एक लम्हे के लिए रुक जाता। उसकी आंखों में एक शदीद तपिश और मालिक बनने का वो गरूर होता जो मिराल के दिल को दहला देता था। लेकिन अवामी सतह पर यह यूं कहे कि इशरत और बाकी मुलाजमीन के सामने जरगाम इस तरह पेश आता था जैसे मिराल उसके लिए सवेली का एक हकीर तरीन जरा भी ना हो। वो उसे देख कर यूं गुजर जाता जैसे वो कोई बेजान चीज हो। एक दोपहर जब हवेली का बड़ा हॉल बिल्कुल खाली था और इशरत बेगम दोपहर की नींद सो रही थी, तो मिराल बावर्ची खाने से गर्म चाय का ट्रे लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ जा रही थी। उसके कदम थके हुए थे क्योंकि उसने सुबह से नाश्ते के बर्तन धोने से लेकर सफाई तक के सारे काम अकेले ही किए थे और उसके जिस्म में उठने वाला दर्द अब बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो रहा था। अचानक राहदारी के मोड़ पर सामने से आते हुए जरगाम शाह से उसका टकराव होते होते बचा। मिराल ने घबरा के अपने कदम पीछे हटाए, मगर उसका तवाजुन बिगड़ा और चाय का कप एक तरफ गिरते गिरते बचा। अलबत्ता ट्रे की कसक से उसके हाथ पे हल्की सी खराश आ गई और वो वहीं दीवार के साथ सहम के खड़ी होगी। जरगाम ने अपने कदम रोके। उसकी गहरी और तारीख आंखें मिराल के सहमे हुए चेहरे पर टिक गई। उसने इर्द गिर्द देखा। जब उसे यकीन हो गया कि इस वक्त वहां कोई नहीं है तो उसने एक तवील सांस लिया और अपने कदम मिराल की तरफ बढ़ाए। उसका वो रिवायती और संगदिल अंदाज एकदम तब्दील हो चुका था और इसके लहजे में अब एक ऐसी शिद्दत थी जो सिर्फ एक शौहर की हो सकती है। ये क्या हशर बना रखा है तुमने अपना मिराल? मैंने तुम्हें इस हवेली में इसलिए नहीं लाया था कि तुम इशरत की नौकरानी बनके जलील होती फिरो। जरगाम की आवाज धीमी मगर गुस्से और बेबसी से भरी हुई थी। उसने आगे बढ़ के मिराल का वो हाथ थामना चाहा जिस पे हल्की सी सुर्खी आ गई थी, मगर मिराल ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी भरी हुई आंखें उठाकर सीधा जरगाम की आंखों में देखी। फिर आप किस लिए लाए थे मुझे यहाँ? क्या इसलिए कि आप दुनिया के सामने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दें? मेरे बाबा ने मरते वक्त मुझ पर तरस खाकर आपको मुझसे बांध दिया था। जरगाम शाह, मगर आपने तो मुझे इस घर में एक ऐसी कैदी बना दिया जिसका ना कोई नाम है और ना कोई इज्जत। मिराल की आवाज में वो छुपा हुआ दर्द और तूफान था जो पिछले कई दिनों से उसके अंदर घुट रहा था। उसके अल्फाज किसी निश्तर की तरह जरगाम के सीने में उतरे थे। जयराम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने अपने मजबूत हाथों से मिराल के नाजुक कंधे को पकड़ के उसे हल्के से दीवार के साथ लगाया ताकि वो अपनी आवाज को धीमा रख सके। उसके जिस्म से उठती हुई मर्दाना खुशबू और उसकी कुर्बत ने मिराल को अंदर तक लरसा दिया था। जुबान संभाल के बात करो मिराल, तुम नहीं जानती कि मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। अगर मैंने आज दुनिया के सामने ये सच बोल दिया कि तुम मेरी बीवी हो तो इशरत और इस खानदान का तूफान खड़ा कर देगी। और सबसे बढ़कर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कब और कौन सा कदम उठाना है ये तुम मुझे नहीं सिखाओगी। जरगाम के लहजे में वो हर धर्मी और मर्दाना गरूर था जो उसकी फितरत का हिस्सा था। तो फिर मुझे आज़ाद कर दे जरगाम शाह, मुझे इस दम घुटने वाले माहौल से निकाल कर बाहर फेंक दी। मुझे नहीं चाहिए आपका ये नाम और ना ही आपका ये पनाह का झूठा नाटक। मैं अपनी ही हाल पे जीना चाहती हूँ। मिराल की आंखों से अब आंसू छलक कर उसके गालों पर बहने लगी थी
اور اس کی سسکیاں اس ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ زرگام نے جب میرال کے چہرے پر وہ بے بنا دکھ اور اکیلا پن دیکھا تو اس کا سارا غصہ ایک پل میں کافور ہو گیا۔ اس کے دل میں اٹھنے والی تڑپ اب اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے میرال کے گال پہ بہتے ہوئے آنسو کو پوچھنا چاہا، مگر میرال نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم میری ہی ہو میرال، اور میری ملکیت سے اس طرح بھاگنے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ وقت آنے دو، میں خود اس حویلی کو اور اس کی ہر دیوار کو یہ سچ بتا دوں گا کہ اس گھر کی اصل مالکن کون ہے۔ تب تک تمہیں صبر کرنا ہوگا، میرے لیے اور اس رشتے کے لیے۔ زرگام نے بڑی نرمی سے مگر پختہ ارادے کے ساتھ کہا اور پھر تیزی سے وہاں سے پلٹ گیا۔ میرال وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی دبی دبی سسکیاں لیتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ زرگام کا یہ وقت کب آئے گا اور تب تک اس کی زندگی کے کتنے اور امتحان باقی رہ گئی تھی۔ شاہ حویلی کے پرشکوہ در و دیوار پر جب بھی عشرت بیگم کی موجودگی کا سایہ ہوتا تھا تو ہر طرف ایک گھٹن اور خوف کا پہرا بیٹھ جاتا تھا، لیکن پچھلے 2-3 دن سے حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ عشرت بیگم اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے بہانے اپنے میکے روانہ ہو چکی تھی اور ان کے جانے سے حویلی کے ملازمین نے بھی جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس تنہائی اور عارضی آزادی نے ماحول کو مزید کچھ ہلکا ضرور کیا تھا، مگر میرال کے دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھی۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا اور حویلی کے تمام مقیم اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سو رہے تھے۔ سرونٹ کوارٹر کا وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں میرال کا ٹھکانہ تھا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی سی چاند کی روشنی اس کے اس اداس چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ بستر پہ بیٹھی اپنے باپ کی یادوں میں گم تھی کہ اچانک باہر قدموں کی چاپ نے اس کے حواس بحال کر دیے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے ہی لمحے دروازہ دھیرے سے کھل گیا۔ اندھیرے میں بھی اس بلند و بالا قامت اور مردانہ عطر کی خوشبو سے میرال نے پہچان لیا کہ وہ کون تھا۔ زرگام شاہ اندر داخل ہوا اور اس نے اندر سے دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ اس کے چہرے پر وہ حاکمانہ غرور اور سرد مہرپن غائب تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک عجیب سا اضطراب اور کھنچاؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میرال نے گھبرا کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا؟ اس کی آواز خوف اور حیرت کے درمیان کہیں دب گئی تھی۔ زرگام نے 2 لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے اس کے قریب آ کر اس کا راستہ روکا۔ اس کی گہری اور انگاروں جیسی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرال کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا، اتنی مضبوطی سے کہ میرال کو ہلکی سی کسک محسوس ہوئی۔ کوئی نہیں دیکھے گا، سب سو چکے ہیں۔ زرگام کی آواز دھیمی مگر اتنی بھاری اور پرجوش تھی کہ میرال کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ عشرت یہاں نہیں ہے اور مجھے ابھی اس حویلی کے کسی قاعدے یا قانون کی پرواہ نہیں ہے۔ کب تک میں اپنے ہی نکاح کی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہوں؟ میرال، تو پھر دنیا کے سامنے سچ کیوں نہیں بول دیتے آپ؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو تری آئے تھے۔ اس نے اپنی تمام تر خودداری کو مجتمع کر کے زرگام کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ مجھے اس ذلت کی بھٹی میں جھونک رکھا ہے۔ ایک طرف آپ یہ سب کہتے ہیں اور دوسری طرف مجھے نوکرانیوں کی طرح کام کرنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے آپ کی؟ زرگام کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ اس کے اندر کا مردانہ غرور اور اس کی بے بس محبت کی جنگ اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرال کو اپنی باہوں کے حصار میں کھینچ لیا۔ اس کی قربت سے میرال کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر زرگام کی آہیں بازوں کے سامنے اس کی کوئی بساط نہیں تھی۔ محبت کا تانا مت دو میرال، تم نہیں جانتی کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں۔ زرگام کے ہونٹ اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کرنے لگے اور اس کے لہجے کی حدت نے میرال کے سارے شکوے ایک ہی پل میں پگھلا دیے۔ میں تمہیں اس حویلی میں کسی اور کی نوکرانی بننا دیکھ کر خود روز مرتا ہوں، لیکن میری کچھ مجبوریوں کے دائرے ہیں جنہیں توڑنا مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تب تک تم مجھ سے میرے ہونے کا حق نہیں چھین سکتی۔ اس ساتھ اس چھوٹے سے کمرے میں الفاظ کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی جو پچھلے کئی دنوں سے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی تھی وہ ٹوٹ چکی تھی۔ زرگام کی شدت اور میرال کی دبی ہوئی تڑپ نے ایک ایسے رشتے کو جنم دیا جو اب کاغذ کے ٹکڑوں یا نکاح نامے سے بہت ہی آگے نکل چکا تھا۔ وہ دونوں اس طوفان سے بے خبر تھے جو آنے والے دنوں میں ان کی زندگیوں کو تہہ و بالا کرنے والا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی کا ماحول دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پہ لوٹنے لگا تھا۔ جب میرال کی آنکھ کھلی تو بستر کا دوسرا حصہ خالی اور سر تھا۔ زرگام وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے ہی چپ چاپ وہاں سے جا چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ رات کو آیا تھا۔ اس کا وہ جانا میرال کو اندر سے اور زیادہ توڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا احساس تھا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ شاید صرف اس کی اپنی زندگی کا ایک فریب تھا،
کیونکہ سورج نکلتے ہی زرغام شاہ کے لیے وہ پھر سے وہی گمنام اور حقیر سی لڑکی بن چکی تھی جسے اس حویلی میں صرف کام کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں عشرت بیگم اپنے میکے سے واپس آ گئی۔ ان کی واپسی کے ساتھ ہی حویلی پر دوبارہ ایک سرد سناٹا اور ظلم کی وہ پرانی فضا مسلط ہو گئی جو پہلے تھی۔ عشرت نے آتے ہی میرال پہ کاموں کا بوجھ اور بڑھا دیا، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ اس کی غیر حاضری میں میرال نے کوئی آرام کر لیا ہو۔ ہر چھوٹی بات پہ تانے دینا، باورچی خانے میں گھنٹوں کھڑے رکھنا اور حقارت بھری نظروں سے دیکھنا اب روز کا معمول بن چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ان ہفتوں کے دوران میرال کے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ شروع میں اس نے اسے عام تھکن یا کام کا بوجھ نتیجہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا، مگر اب حالت یہ تھی کہ صبح اٹھتے ہی اسے شدید کمزوری محسوس ہوتی، سر چکراتا اور دل کی حالت گہر ہو جاتی۔ باورچی خانے میں کام کرتے کرتے کئی بار اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا اور وہ دیوار کا سہارا لینے پہ مجبور ہو جاتی۔ ایک دوپہر جب عشرت بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی اور باقی ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے، میرال باورچی خانے کے کونے میں فرش پر نیم خنودگی کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور پیشانی پر سرد پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو دبوچ لیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے چیخ اٹھے، مگر گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز میں خود سے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں پچھلے دنوں کی وہ لمبے سائے اور وہ رات گھوم گئی جب وہ اور زرغام ایک ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ایک دم سے ہول اٹھا۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور زندگی میں پہلی بار اسے ایک ایسے خوف نے آ لیا جس کا سامنا کرنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر عشرت بیگم یا اس کی حویلی کے کسی بھی فرد کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، اور سب سے بڑھ کر زرغام کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا؟ یہ وہ ذمہ داری کو قبول کرے گا یا اپنے خاندانی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک کر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے باہر نکال دے گا؟ انہی ادھوری اور خوفناک سوچوں میں گہری سسکیاں لیتے ہوئے میرال کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس کی وہ خودداری اور وہ پہاڑ جیسی مضبوطی جو اس نے اپنے باپ کے جنازے کے بعد اور رکھی تھی، اب ریت کے ذروں کی طرح بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا ہے جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس طوفان کے مرکز میں صرف اور صرف زرغام شاہ کا نام تھا۔ باورچی خانے کے اندر تندور اور چولہے کی تپش سے فضا اتنی گرم اور حبس زدہ تھی کہ سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ لکڑی کے بھاری تختے پر آٹا گوندتی ہوئی میرال کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے انگلیوں کو موڑنا بھی عذاب بن چکا تھا۔ اس کا چہرہ جو کبھی شاداب اور پرکشش ہوا کرتا تھا، اب اندرونی کمزوری اور مسلسل ذہنی اذیت کی وجہ سے بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سیاہ حلقے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اچانک باورچی خانے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی کے بھاری اور تنے ہوئے قدموں کی چاپ گونجی۔ اگلے ہی لمحے عشرت بیگم اپنے شاہدانہ انداز میں قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور طنز مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی قیمتی شال کو شانے پہ درست کرتے ہوئے ایک حقارت بھری نظر میرال کے طرفوں پر ڈالی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے یہاں؟ دوپہر کا کھانے ابھی تک تیار نہیں ہوا اور تم یوں بت بنی بیٹھی ہو جیسے اس حویلی کے مالک ہو۔ عشرت کی آواز اتنی تیز اور کاٹنے والی تھی کہ میرال کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرال نے گھبرا کے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور ہاتھ سے آٹے کا برتن ہلکا سا الٹ کیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور باورچی خانے کی دیواریں اس کے گرد گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کسی طرح خود کو سنبھالنے کے لیے سنگ مرمر کے کاؤنٹر کا سہارا لیا، ورنہ وہ وہیں فرش پہ گرتی۔ عشرت نے اپنے بھویں سکڑتے ہوئے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ ایک عورت ہونے کے ناطے عشرت کی تیز حس نے محسوس کیا کہ میرال کی یہ کمزوری صرف عام تھکن یہ بیماری کی نہیں ہے، بلکہ اس کے جسم اور چال ڈھال میں ایک عجیب سا بدلاؤ آ چکا ہے۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے شکوک و شبہات کے بادل منڈلانے لگے، مگر اس نے فوراً ہی اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اس کے وہم و گمان سے بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس حویلی کا ایک مالک اور اس کا شوہر زرغام شاہ اس حقیر سی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق رکھ سکتا ہے جو اس کی سلطنت کو ہلا کے رکھ دے۔ سن رہی ہو یا بہری ہو گئی ہو؟ عشرت نے غصے سے آگے بڑھ کے میرال کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ اگر تمہیں اس حویلی میں رہنا ہے تو یہاں مفت کی روٹی توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی۔ اٹھو، جلدی سے کام ختم کرو، ورنہ شام تک تمہیں اس گھر کے باہر کا راستہ دکھانے پر دیر نہیں لگے گی۔ عشرت نے یہ تلخ باتیں سناتے ہوئے طنزیہ انداز میں وہاں سے باہر نکل گئی۔
مگر ان کے جانے کے بعد میرال کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے باورچی خانے کے کونے میں بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کی سسکیاں اتنی تنہائی میں گونج رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اندر پڑنے والی وہ نئی زندگی اب اس کے لیے کوئی خوشی یا معجزہ نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسا خوفناک بوجھ بن چکی تھی جو کسی بھی لمحے کی اس کی جان لے سکتا تھا یا اس معاشرے اور حویلی کے سامنے ہمیشہ کے لیے رسوا کر سکتا تھا۔ رات کا پہر جب اپنی پوری تاریکی کے ساتھ حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا تو باہر کے لون میں ہلکی ہلکی خنک چل رہی تھی۔ زرگام شاہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری شکنیں تھی جو کاروباری اور خاندانی الجھنوں کی عکاسی کر رہی تھی، مگر ان سب کے باوجود اس کے دل کا ایک گوشہ مسلسل بے چین تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس نے جان بوجھ کر میرال سے فاصلہ رکھا تھا تاکہ عشرت یا کسی اور کو ذرا بھی شک نہ ہو، لیکن اس کی یہ دوری اس کے اپنے اندر ایک طوفان مچا رہی تھی۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر نیچے اترا اور آہستہ سے قدموں سے پچھلی طرف بنے سرونٹ کوارٹر کی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہاں کوئی نہیں ہوگا اور اسے میرال سے ملنے کا یہ بہترین موقع مل گیا تھا۔ جب اس نے سرونٹ کوارٹر کے چھوٹے سے دروازے کو دھیرے سے دھکیلا تو اندر اندھیرے میں میرال کو دیوار کے ساتھ گھٹنے پہ سر ٹیکے بیٹھے پایا۔ کمرے میں اداسی اور گھٹن کا ایک ایسا عالم تھا جو زرگام کے قدموں کو بھی زمین میں جکڑ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے میرال کے قریب زمین پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرال، اس کی بھاری آواز اس خاموشی میں گونجی۔ میرال نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھیں جب زرگام کے چہرے پہ پڑی تو اس کے دل کا غبار ایک بار پھر آنسو کی صورت میں باہر امڑ آیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس کا گلا رون گیا۔ زرگام نے پریشان ہو کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ کیوں اس طرح گھل رہی ہو اندر سے؟ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میں حالات کے قابو میں کر رہا ہوں، پھر یہ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ میرال نے اپنے ہاتھ زرگام کی گرفت سے کھینچنے کی کوشش کی مگر زرگام نے اس کی گرفت کو مزید سخت کر دیا۔ میرال کے ہونٹ لرزے، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور اس نے ایک ایسی بات کہی جس کی زرگام نے کبھی خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ حالات کب قابو میں نہیں آئیں گے زرگام شاہ؟ کیونکہ اب جو طوفان میرے اندر پڑ رہا ہے اسے کوئی مجبوری یا کوئی حویلی چھپا نہیں سکتی۔ میرال کی آواز ایک سسکی کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ زرگام کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کی گہری آنکھیں پھیل گئی اور وہ بے یقینی کے عالم میں میرال کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں الفاظ کا وہ تانا بنا بکھر گیا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے بن رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک سنسناہٹ سے دو چار ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زرگام کی آواز اتنی دھیمی اور بھاری تھی کہ وہ خود اسے مشکل سے سن پایا۔ میرال نے اپنی بھرائی ہوئی نظر اٹھا کر زرگام کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب کوئی نہ ڈر تھا بلکہ ایک پتھر کی سی بے حسی اور سچائی تھی جو کسی بھی پردے کی محتاج نہیں تھی۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ کھیل صرف آپ اور میرے درمیان نہیں رہا زرگام، اس گھر کی چار دیواری کے اندر ایک اور زندگی جنم لے رہی ہے۔ اب بتائیے، کیا تب بھی آپ اپنی حویلی اور عشرت کے خوف سے مجھے یوں ہی نوکرانیوں کی طرح ٹھکرائے رکھیں گے یا اس بار آپ کا یہ مردانہ غرور ٹوٹ کر بکھر جائے گا؟ زرگام اپنی جگہ پہ بت بنا بیٹھا رہا۔ اس کے لیے یہ حقیقت کسی بجلی کے گرنے سے کم نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز حویلی کے باقیدہ مکینوں بالخصوص عشرت بیگم پہ آشکار ہو گیا تو یہ صرف میرال کی موت کا پروانہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے اپنے خاندان کی بنیادیں بھی ہل جائیں گی۔ اس کے اندر کا خوف اور ایک عجیب سا غصہ ایک ساتھ جاگ اٹھا، مگر اس سے غصے کے پیچھے میرال کی اس بے پناہ بے بسی نے اس کے سینے میں ایک کسک پیدا کر دی جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرگام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے ہٹائے اور کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے اور پریشانی سے سرخ ہو رہا تھا۔ کوئی طوفان اتنی جلدی نہیں آئے گا، میں سب سنبھال لوں گا میرال، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنبھال لیں گے؟ میرال نے کڑواہٹ سے مسکرا کے سر ہلایا۔ آپ کچھ نہیں سنبھال سکتے زرگام شاہ، وقت اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب یہ سچ خود بخود باہر آ جائے گا، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ کمرے کی وہ تاریک فضا ان دونوں کے درمیان کھڑی اس دیوار کی طرح بن چکی تھی جسے اب گرانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اب آئی حویلی کے بلند و بالا دیواروں پر آنے والے طوفان کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر جب شاہ حویلی کی فضاؤں میں گھپ اندھیرا عروج پر تھا اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، سرونٹ کوارٹر کے اس چھوٹے سے اور تاریک کمرے میں میرال بستر پہ اکیلی بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے جسم میں اٹھنے والا درد اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، مگر اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک وہ ذہنی عذاب تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار زرگام کی وہ باتیں گونج رہی تھی جو اس نے کہی تھی، وقت آنے دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، صبر کرو۔ مگر کس کا صبر؟ کب تک کا صبر؟ مگر وہ اس بچے کو اس حویلی میں ایک نوکرانی کی ناجائز اولاد کی حیثیت سے جنم دیتی، کیا عشت بیگم کی نظر سے یہ حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ میرال جانتی تھی کہ جس دن عشت کو اس بات کی بھنک پڑی، وہ نہ صرف اس کی جان لے لے گی بلکہ اس معصوم جان کو بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کچل دے گی، اور سب سے بڑھ کر زرغام شاہ کا وہ مردانہ غرور اور اس کی بے بسی جس کے بھروسے پر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار گئی تھی۔ میرال نے بستر سے اٹھ کر لکڑی کے پرانے صندوق سے اپنے وہ چند معمولی کپڑے نکالے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی اور انہیں ایک چھوٹے سے کپڑے کے بستر پہ باندھ دیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہی تھی اور پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی ضد اور خودداری جاگ چکی تھی۔ وہ اس حویلی میں مزید ایک پل بھی گزارے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ذلیل ہو کر جینے کی بجائے مرنے کو ترجیح دیتی تھی، لیکن اپنے اور اپنے بچے کی عزت کا سودا ہرگز نہیں کرتی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھی، دروازے کی کنڈی کو انتہائی اور احتیاط دبے آواز میں کھولا اور باہر سنسان راہداری میں قدم رکھ دیا۔ رات کی اس وقت حویلی کے تمام در و دیوار سو رہے تھے سوائے پچھلے دروازے کے جو ملازمین کے آنے جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ میرال نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس بھاری دروازے کو کھولا اور باہر اندھیرے میں قدم بڑھا دیے۔ ٹھنڈی اور تیز ہوا کے جھونکے نے اس کے تپے ہوئے چہرے کو چھوا، مگر اس کے قدم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر کسی منزل کے بعد اس حویلی کے عذاب سے نکل کر اندھیرے میں کہیں دور چلی گئی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شاہ حویلی کا روزمرہ کا نظام حرکت میں آ چکا تھا۔ عشت بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی، ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور آمرانہ سختی تھی۔ انہوں نے اپنے ملازمین کو آواز لگائی حکم دیا کہ اس نئی لڑکی میرال کو فوراً بلا کر باورچی خانے کے کام شروع کروائے جائے۔ ملازم کچھ دیر بعد گھبراتے ہوئے واپس آئے، کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بیگم صاحبہ، وہ سرونٹ کوارٹر والا کمرہ خالی پڑا ہے اور میرال وہاں کہیں موجود نہیں ہے۔ عشت کی بھویں اوپر اٹھ گئی، اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ خالی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا وہ صبح کے کام کے لیے باہر گئی ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، اس کا سارا سامان بھی غائب ہے اور وہ دروازہ باہر سے ہلکا سا بھرا ہوا تھا، لگتا ہے وہ رات کے وقت ہی کہیں چلی گئی ہے۔ ملازم نے سر جھکا کے جواب دیا۔ عشت کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور گھٹیا سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ان کے نزدیک اس لڑکی کا بھاگ جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کوئی بہتر یار یا چلاک عورت تھی جو اس حویلی میں کسی بڑے مقصد کے لیے آئی تھی اور پکڑے جانے کے ڈر سے فرار ہو گئی۔ اچھا تو وہ چھپ کے بھاگ نکلی؟ کم بخت، اتنی بڑی جرت کہ ہمارے گھر سے چوری چھپے نکل جائے۔ دیکھتی ہوں وہ کہاں تک جاتی ہے۔ عشت بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف واپس چلی گئی، مگر ان کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ضرور تھی کہ آخر اتنی رات گئی وہ کہاں اور کیوں گئی۔ اسی وقت حویلی کے مین گیٹ سے زرغام شاہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ زرغام پچھلی پوری رات سے کسی کاروباری میٹنگ یا باہر کے کام میں کسی سلسلے سے شہر سے باہر تھا اور اس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ جیسے اس کی گاڑی پوش میں رکی، اس نے تیزی سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ ڈوریاں اتری ہوئی تھی کیونکہ پچھلے کئی گھنٹے سے اس کا ذہن صرف اور صرف میرال اور اس کے اندر پلنے والی اس نئی زندگی کی گرد گھوم رہا تھا۔ اس نے حال میں قدم رکھتے ہی نوکر کو بلایا اور سرد لہجے میں پوچھا، میرال کہاں ہے؟ اسے کہو کہ لون والی سائڈ کے چھوٹے کمرے میں مجھ سے آ کر ملے۔ نوکر نے سر جھکا لیا۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ تھی۔ سر وہ میرال صبح سے ہی حویلی میں نہیں ہے، سنا ہے وہ رات کے وقت کہیں چلی گئی ہے۔ زرغام کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابیاں زور سے فرش پہ گر گئی، اس کی گہری اور تاریک آنکھیں پھیل گئی اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ زرغام نے آگے بڑھ کے نوکر کا کالر پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا خوفناک غصہ تھا کہ نوکر کی حواس اڑ گئی۔ مجھے نہیں معلوم سر، مجھے ملازم نے بتایا کہ اس کا کمرہ خالی ہے اور وہ سامان لے کر جا چکی ہے، نوکر نے کانپتے ہوئے کہا۔ زرغام نے ایک جھٹکے سے اسے جھنجھوڑا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرال کے پاس اس شہر میں نہ تو کوئی اپنا تھا، نہ کوئی رشتہ دار، اور نہ ہی اتنی رقم کہ وہ کہیں دور جا سکے۔ وہ اس حالت میں، اس کمزوری کے عالم میں اکیلی کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے دل میں ایک ہولناک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا غرور، اس کی مجبوریوں کے سارے پردے ایک ہی لمحے میں جل کے راکھ ہو گئے۔ اسے صرف ایک ہی بات نظر آ رہی تھی، اس کی میرال، اس کی اپنی امانت اس طوفان میں اکیلی بھٹک رہی تھی۔ زرغام ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکا، وہ الٹے قدموں واپس اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں میں اتنی تیزی تھی کہ اس کے محافظ بھی پیچھے رہ گئے۔ اس نے گاڑی کا سلف دبایا اور ٹائروں کی سنسناہٹ کے ساتھ گاڑی کو شاہ حویلی کے دروازے سے باہر سڑک پہ دوڑا دیا۔
شہر کے کونے کونے بس اڈوں، ریلوے اسٹیشنز اور ہسپتالوں میں اس کے خاص آدمی پھیل چکے تھے اور خود زرگام پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کو سڑکوں پہ دوڑا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا دل بیٹھے جا رہا تھا۔ ادھر شاہ حویلی کے اندر جب زرگام کے جانے کے بعد سناٹا چھایا ہوا تھا، عشرت بیگم کا دل شک میں اب ایک نئے موڑ پہ آ چکا تھا۔ زرگام کا اس طرح اچانک بے قابو ہو کر بھاگنا اور میرال کے لیے اس کی وہ تڑپ جو اس نے ملازم کے سامنے دکھائی تھی، کسی بھی سمجھدار عورت کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ عشرت کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ کوئی بھی آقا اپنی معمولی سی نوکرانی کے لیے اس طرح زمین آسمان ایک نہیں کرتا، بالخصوص ایک ایسا شخص جو پتھر دل اور سرد مہر مانا جاتا ہو۔ عشرت کے قدم خود بخود اس سرونٹ کوارٹر کی طرف اٹھ گئی جہاں میرال پچھلے کئی ہفتوں سے رہ رہی تھی۔ کمرہ بالکل خالی اور بے رونق پڑا تھا۔ عشرت نے کمرے کے کونے کونے میں اپنی نظر دوڑائی۔ پلنگ کے پاس نیچے بکھری ہوئی کاغذات اور پرانی چیزوں کو دیکھ کر ان کی بھویں سکڑ گئی۔ انہوں نے جھک کر زمین پہ پڑے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ وہ کاغذ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ کسی ہسپتال کی ابتدائی میڈیکل پرچی تھی جس پر ڈاکٹر کے کچھ نوٹس درج تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی ڈائری کا ورق تھا جس پر میرال نے اپنے ہاتھ سے کچھ ایسے جملے لکھے تھے جو اس کے اندر کے کرب اور زرگام کے ساتھ اس کے تعلق کی پوری کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس میں صاف درج تھا کہ کس طرح وہ دونوں اس حویلی کے در و دیوار کے پیچھے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور اب اس رشتے کا کیا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ عشرت بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ کاغذ کانپنے لگا۔ ان کا پورا جسم اس ہولناک حقیقت کو جان کر غصے اور حقارت سے کانپ اٹھا۔ وہ جو میرال کو ایک حقیر سے یتیم اور نوکرانی سمجھ کر اس پہ ظلم کر رہی تھی، آج انہیں معلوم ہوا کہ اس لڑکی نے اس کے ناک کے نیچے ان کے اپنے ہی گھر میں ان کے شوہر کی زندگی میں کیا گل کھلایا تھا۔ وہ کمبخت لڑکی اور میرا زرگام! عشرت کے منہ سے نکلی ہوئی وہ آواز اتنی زہریلی اور خوفناک تھی کہ کمرے کی دیواریں بھی دہل گئی۔ ان کے دل میں جلنے والی انتقام کی آگ اب اتنی تیز ہو چکی تھی کہ وہ پوری حویلی کو جلا کے راکھ کر سکتی تھی۔ ان کا غرور، ان کی حویلی کی مالکن ہونے کی وہ ساکھ ایک حقیر سی لڑکی نے مٹی میں ملا دی تھی۔ عشرت نے اپنے اس کاغذ کو اپنے ہاتھ میں زور سے مسل ڈالا۔ ان کے ہونٹ غصے سے پھڑک رہی تھی۔ اب ان کا مقصد صرف میرال کو تلاش کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے وجود کو اس دنیا سے مٹا دینا تھا، اور ساتھ ہی زرگام شاہ کو یہ بتانا تھا کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی سلطنت میں کیا تماشا ہو رہا تھا۔ حویلی کے پرشکوہ در و دیوار پر اب ایک ایسے خوفناک زلزلے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے جس کا سامنا کرنے کی طاقت نہ تو زرگام میں تھی اور نہ ہی میرال میں۔ شہر کے نچلے طبقے کے اس ہسپتال نما چھوٹے سے کلینک کی فضا میں دواؤں کی بو بسی ہوئی تھی۔ باہر سڑک پہ اڑتی ہوئی دھول اور گاڑیوں کا شور اس تنگ سے کمرے تک پہنچ چکا تھا جہاں ایک سخت لکڑی کے تختے پر میرال بے سود پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لگی ہوئی گلوکوز کی بوتل کا قطرہ قطرہ گرنا اس کی مدھم ہوتی ہوئی سانسوں کی گواہی دے رہا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں کی مسلسل مسافت، بھوک، کمزوری اور ذہنی دباؤ نے اس کے جسم کی ساری طاقت سلپ کر لی تھی اور وہ بے بس اڈے کے قریب ہی ایک بینچ پر نیم غنودگی کی حالت میں گر پڑی تھی جہاں ایک رحم دل راہگار عورت نے اسے اٹھا کر اس فلاحی کلینک تک پہنچایا تھا۔ کمرے کے دروازے پہ اچانک ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور لوہے کا وہ پرانا دروازہ دیوار سے جا ٹکرایا۔ اگلے ہی لمحے زرگام شاہ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے حواس باختہ تھے، ہال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کی سرخی بتا رہی تھی کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کس عذاب سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر جب تختے پہ لیٹی ہوئی میرال کے زرد اور بے جان چہرے پہ پڑی تو اس کے قدموں کی طاقت جیسے جواب دے گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل میرال کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ میرال! اس کی بھاری اور کانپتی ہوئی آواز اس تنگ کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کے رہ گئی۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے میرال کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہا، مگر اندر کا خوف اس کے حواس پر حاوی ہو چکا تھا۔ میرال نے بڑی مشکل سے اپنی پلکی اٹھائی۔ اس کی دھندلی ہوئی آنکھوں نے جب زرگام کے چہرے کو دیکھا تو اس کے خشک ہونٹوں پر ایک کڑوا اور بے بس سا تبسم ابھر آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس میں اتنی سکت بھی نہ تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میرال کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اسے کان لگا کے سننا پڑتا تھا۔ مجھے میری حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ کی وہ شاہانہ حویلی، آپ کا وہ روب اور آپ کی وہ پہلی بیوی، یہ سب کچھ مبارک ہو آپ کو۔ میں تو بس اس عذاب سے بھاگ رہی تھی جو آپ نے مجھے دی ہے۔ زرگام کا سینہ شدت غم اور غصے سے پھول گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ میرال کے سر کے پاس رکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پچھلا حاکمانہ غرور نہیں تھا بلکہ ایک گہری ندامت اور ٹوٹ پھوٹ تھی۔ معاف کر دو مجھے میرال، میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، اتنی اندھیری میں رکھا، مگر خدا کے لیے اب یہ ضد چھوڑ دو، میرے پاس چلو۔ اب اس حویلی میں تمہیں کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ کس حق کے ساتھ لے کے جائیں گے آپ مجھے وہاں؟ میرال کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر پڑے تھے۔ کیا دنیا کے سامنے آپ نے مجھے اپنی بیوی تسلیم کیے ہیں؟
کیا عشت بیگم کے سامنے آپ میری اتنی جرأت مندانہ کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ یہ لڑکی اس گھر کی مالکن ہے؟ نہیں زرگام شاہ، آپ صرف اپنی مسلطوں اور اپنے ڈر کی قیدی ہیں اور میں مزید کسی قید میں جینا نہیں چاہتی۔ زرگام نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے میرال کو اپنے مضبوط بازوں کو سہارا دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، کلینک کے ڈاکٹر سے ضروری ادویات اور فیس چکانے کے بعد سیدھا اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ راستے بھر گاڑی کے اندر ایک ہولناک سناٹا چھایا رہا۔ میرال پچھلی سیٹ پر سر ٹیکے خاموشی سے باہر بہتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زرگام کا دل کسی اور اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب طوفان صرف باہر نہیں ہے بلکہ شاہ حویلی کے اندر ایک ایسا زہریلا پٹاخہ چل چکا ہے جو سب کچھ جلا کے راکھ کر دے گا۔ جب زرگام کی گاڑی شاہ حویلی کے پرشکوہ پوش میں آ کر رکی تو وہاں کا ماحول عام دنوں جیسا نہیں تھا۔ حویلی کے تمام ملازمین سہمے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور فضا میں ایک عجیب سا قصہ تھا۔ زرگام نے دروازہ کھول کر میرال کو سہارا دے کر باہر نکالا اور اسے لے کر سیدھا اندر ہال کی طرف بڑھا۔ ہال کے درمیان میں عشت بیگم اپنی شاہانہ اور پررعب انداز میں صوفے پر برجمان تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہ میڈیکل پرچی اور ڈائری کا ورق تھا جو انہوں نے پچھلے دن میرال کے خالی کمرے سے برآمد کیا تھا۔ ان کے چہرے پر موجود زہریلی مسکراہٹ اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی نفرت کا عالم یہ تھا کہ پاس کھڑا ہوا کوئی ملازم بھی سر اٹھانے کی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ زرگام جیسے ہی میرال کو لیے اندر داخل ہوا، عشت نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کی نگاہیں تیر کی طرح سیدھی میرال کے وجود پہ جا ٹکی اور پھر ان کی نظر زرگام کے اس محافظانہ انداز پر گئی جس نے اس بات کی آخری تصدیق کر دی تھی جو عشت کے دل میں شک بن کے پڑ رہی تھی۔ واہ رے میرے شوہر نامدار، واہ! ہمارے گھر کے باوقار سردار! عشت کی آواز اس پورے ہال میں گونجی جس میں طنز، حقارت اور غصے کی آمیزش اتنی تیز تھی کہ کان کے پردے پھٹ جائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کاغذات کو ہوا میں لہرایا۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا زرگام! ہم تمہیں اس حویلی کا مختار گل سمجھ رہے تھے اور تم بھاری ناک کے نیچے اس حقیر سے یتیم لڑکی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ زرگام نے میرال کو اپنے ایک بازو کے حصار میں مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس کے چہرے کے سخت اور مردانہ زاویے اب پوری طرح تنے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں عشت کے لیے ذرا برابر بھی ندامت نہیں تھی بلکہ ایک سرد اور فیصلہ کن چمک تھی۔ زبان سنبھال کے بات کرو عشت! زرگام کی آواز اتنی گہری اور بھاری تھی کہ اس میں ایک خوفناک انتباہ چھپا ہوا تھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ میری ذات اور میری فیصلوں کے دائرے میں آتا ہے۔ تمہیں اس پر اس طرح تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے فیصلوں کے دائرے میں؟ عشت ہنس پڑی، مگر اس کی اس ہنسی میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ غصے سے کانپتی ہوئی دونوں کے بالکل قریب آ گئی۔ انہوں نے اپنی انگلی میرال کی طرف اٹھائی۔ یہ کمبخت لڑکی جو اس گھر میں ایک معمولی نوکرانی کی حیثیت سے آئی تھی، تم نے اسے میری پشت کے پیچھے اپنی بیوی بنا لیا اور اب اس کے پیٹ میں پلنے والی اس ناپاک بوجھ کو تم اس حویلی میں لانا چاہتے ہو؟ ہرگز نہیں! یہ اس گھر کی رسومات اور میری عزت کے منہ پہ تماچا ہے۔ عشت! زرگام اتنی زور سے دھاڑا کہ پورا ہال گونج اٹھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی میرال کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہی۔ یہ زبان اور یہ لہجہ اگر دوبارہ تم نے استعمال کیا تو بھول جاؤ کہ تم کون ہو اور تمہاری کیا حیثیت ہے اس حویلی میں۔ میرال نے صرف اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، وہ میری شریک حیات ہے، میری قانونی بیوی ہے اور اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ یہ الفاظ جب زرگام کے منہ سے ادا ہوئے تو صرف عشت بیگم ہی نہیں بلکہ وہاں موجود تمام ملازمین کے بھی حواس اڑ گئے۔ میرال نے بے یقینی کے عالم میں سر اٹھا کر زرگام کی طرف دیکھا جس نے آج پہلی بار کھلے دنیا کے سامنے اس کا حق تسلیم کر لیا تھا۔ عشقت کا چہرہ غصے سے نیلگو ہو گیا، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرگام ان کے سامنے اس لڑکی کی خاطر اس طرح کھل کے کھڑا ہو جائے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ اچھا تو اب اس نوکرانی کی خاطر تم مجھ سے یہ سب کہہ رہے ہو؟ عشت کی آواز بھر گئی، ان کے اندر کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ یاد رکھو زرگام صاحب، اس عورت کا اس حویلی میں اور میرے سامنے کوئی مقام نہیں ہے۔ یا تو اس گھر سے نکلے گی یا پھر تمہیں مجھ سے کسی ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ عشت نے سوچا تھا کہ ان کی یہ دھمکی، ان کا یہ خاندانی رعب اور پرانا رشتہ زرگام کو چکنے پر مجبور کر دے گا، وہ اور اس لڑکی کو باہر نکال دے گا، مگر اس بار وہ غلط تھی۔ زرگام نے ایک سرد اور بے پناہ نظر عشت پہ ڈالی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا پس و پیش نہیں تھی۔ انتخاب کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تم نے عشت۔ زرگام کے لہجے میں اب ایک ایسی بے رحمہ سرد مہری تھی جس نے عشت کے دل کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا۔ اگر تمہاری ضد یہ ہے کہ تم اس حویلی میں میرال کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ صرف ایک نام کی حد تک رہ گیا ہے۔ اس حویلی کے تمام اختیارات، تمام فیصلے اب میرال کے ہاتھ میں ہوں گے اور تم اپنے اس کمرے تک محدود رہو گی۔ عشت کو یوں لگا جیسے کسی نے ان کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ ان کے پیروں تلے سے فرش کھسک گیا ہو اور وہ لڑکھڑاتے پیچھے صوفے پہ گر پڑی۔
انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زرگام شاہ ان کی ایک پرانی اور مضبوط شراکت کو ایک اجنبی لڑکے کی خاطر اس بے دردی سے کٹ کے رکھ دے گا۔ زرگام نے عشرت کی طرف مزید دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس نے میرال کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے لے کر سیدھا اپنے خالص کمرے کی طرف بڑھ گیا، جو اب صرف اور صرف میرال کا مقصود بن چکا تھا۔ پیچھے چھوڑ کے عشرت بیگم، جو اپنے ہی بنائے ہوئے محلات میں اکیلی رہ گئی تھی اور ان کے دل میں سلگتی ہوئی وہ انتقامی آگ اب اس کے پورے خاندان کو خاکسارا کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اسے اب اس وقت پر افسوس ہو رہا تھا جب اس نے اپنے غرور میں اپنے شوہر کو خود سے بدزن کر دیا تھا۔ شاہ حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ آ چکا تھا، لیکن یہ سکون اس طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا جو کسی بھی وقت سب کچھ تلو بارہ کر سکتا تھا۔ مرکزی کمرے میں اب میرال کی حکمرانی تھی، جہاں زرگام شاہ ہر لمحے اس کمرے کی حفاظت اور آرام کا خیال رکھتا تھا۔ وہ دور اب ختم ہو چکا تھا جب میرال اس حویلی کے کونے میں دبی پاؤں نوکرانیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ اب وہ اس پر شکوہ گھر کی مالکن اور زرگام کی زندگی کا محور بن چکی تھی۔ اس کے اندر پلنے والی نئی زندگی کے ساتھ ہی زرگام کے رویے میں کیسی نرمی اور اپنائیت آ چکی تھی جس کا تصور حویلی کا کوئی مکین نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس بدلے ہوئے منظر نامے میں ایک ایسا وجود بھی تھا جو اس شکست کو کسی بھی قیمت پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عشرت بیگم، جو کبھی اس حویلی کی بلا شراکت غیر مالکن ہوا کرتی تھی، اب اپنے ہی محل کے ایک بند کمرے میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ ان کی تنہائی نے ان کے اندر کی نفرت کو ایک ناسور کی شکل دے دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت ایک ہی آگ سلگتی رہتی تھی، کس طرح اس حقیر لڑکی کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے اور اپنی چھینی ہوئی سلطنت کو واپس حاصل کیا جائے۔ ان کا غرور، ان کا شاہانہ مزاج اور ان کی ذہنی برتری کا احساس ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں اندر سے پاگل کر رہا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی کے لان میں ہلکی سی اداسی چھائی ہوئی تھی، عشرت بیگم کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ان کے چہرے پر ایک ہولناک اور شیطانی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے میز پر شیشے کا ایک چھوٹا سا گلاس رکھا تھا جس میں دودھ کے ساتھ ایک ایسا نایاب اور طاقتور زہر ملا ہوا تھا جو چند ہی لمحوں میں انسانی اعصاب کو مفلوج کر سکتا تھا۔ یہ کوئی عام زہر نہیں تھا، یہ ایک ایسا سست رفتار اور خطرناک کیمیکل تھا جو انسان کو مارتا نہیں تھا بلکہ اسے جیتے جی ایک بے جان پتھر بنا دیتا تھا، ایک ایسا فالج جو بولنے، ہلنے اور رد عمل دینے کی ہر طاقت چھین لیتا تھا۔ عشرت کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ خود یا کسی ملازم کے ذریعے یہ دودھ میرال تک پہنچائیں گے تاکہ میرال ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بے بس ہو کر اور زرگام کی زندگی سے اس کا باپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ عشرت نے اسے شیشے کے گلاس کو ایک ٹرے میں رکھا، اوپر سے خوبصورت سلور ڈھکن دیا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ ان کا دل ایک شیطانی خوشی سے دھڑک رہا تھا کہ آج رات اس حویلی کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ وہ سیدھا اوپر والی منزل پر اس حصے کی طرف گئی جہاں زرگام اپنے اور میرال کے کمرے میں تھا۔ قسمت کا کھیل دیکھے، عین اسی وقت جب عشرت اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی، اندر سے زرگام کی آواز سنائی دی جو فون پر کسی کاروباری معاملے کے سلسلے میں باہر لان کی طرف جا رہا تھا۔ زرگام نے دروازہ کھولا اور سامنے عشرت کو ٹرے پکڑے دیکھ کر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کے سرد اور غصے سے بھری ہوئی نگاہیں عشرت کے چہرے پر ٹک گئی۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو تم؟ زرگام کے لہجے میں ایک بے پناہ حقارت اور سرد مہری تھی۔ عشرت نے اپنے حواس پہ قابو پاتی ہوئی ایک مصنوعی اور زہریلی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجائی۔ ان کی چالاکی نے فوری طور پہ ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ نہیں زرگام، میں سوچا کہ اپنے غصے کو بھلا کر اس نئی مہمان یعنی میرال کو اپنے ہاتھ سے ایک گلاس دودھ کا دے آؤں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اب ہمارے درمیان کوئی رنجش باقی نہیں رہی۔ عشرت کی آواز میں ایک مکرانہ نرمی تھی جو زرگام کو ایک لمحے کے لیے بھی سچی نہیں لگی۔ زرگام نے اپنی بھویں سکیڑی، اس کی نگاہیں اس ٹرے پہ رکھی ہوئی گلاس پہ گئی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس عورت کو دل میں کچھ نہ کچھ کھوٹ ضرور ہے، مگر وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اتنا گر سکتا ہے کہ زہر دینے کی حد تک چلا جائے۔ اس ناٹک کی کوئی ضرورت نہیں عشرت، تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ اور آئندہ اس طرف آنے کی زحمت مت کرنا، زرگام نے سختی سے کہا اور وہاں سے تیزی سے نیچے اتر گیا۔ عشرت کے دل میں غصے کی ایک لہر دوڑی مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ انہوں نے دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر نیم تاریخی تھی اور میرال بستر کے سراہنے ٹیک لگائے کتاب پڑھ رہی تھی۔ عشرت کو اچانک اپنے کمرے میں یوں دیکھ کر میرال کی کتاب ہاتھ سے نیچے گرتے گرتے بچی۔ وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی، اس کے دل میں ایک انگنت سا خوف بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو عشرت بیگم؟ میرال نے سنبھل کر پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک ہلکے سے لرزش تھی۔ عشرت نے ٹرے کو پاس رکھے میز پہ رکھا اور آگے بڑھتی ہوئی خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیوں بھلا؟ کیا میں اپنے ہی حویلی کے کمرے میں نہیں آ سکتی؟ اور ویسے بھی تمہاری جو حالت ہے اس کے بعد تو تمہاری صحت کا خیال رکھنا میرا فرض بنتا ہے۔ عشرت نے وہ گلاس اٹھایا اور میرال کے قریب لائی۔ ان کی آنکھوں میں ایک پاگل پن چمک تھی۔ لو یہ دودھ پی لو، تمہاری اور اس پلنے والے بچے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میرال پیچھے ہٹ گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔
کیونکہ وہ عشت کی اس اچانک مہربانی کے پیچھے چھپے زہر کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم اسے یہاں سے لے جاؤ، تمہیں پینا ہی ہوگا میرال۔ عشت نے زبردستی کرتے ہوئے گلاس اس کے قریب کیا اور کشمکش کے اسی عالم میں گلاس ہلکا سا جھکا جس سے دودھ کے کچھ قطرے باہر چھلکی۔ عشت کا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ انہوں نے تندیہ آزاد میں کہا، تم سمجھتی ہو کہ تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو تو سب کچھ تمہارا ہوگا؟ یہ تمہاری بہت ہی بڑی بھول ہے۔ اسی لمحے باہر سے سیڑھیوں پر زرگام کی واپسی آنے کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زرگام کو اچانک واپس آتا دیکھ کر عشت کے حواس باختہ ہو گئے۔ ان کے اندر ایک شدید گھبراہٹ پھیل گئی کہ اگر زرگام نے انہیں اس حالت میں میرال کے سامنے زبردستی کرتے دیکھ لیا تو وہ انہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اسی خوف کی حالت میں عشت نے جلدی سے گلاس کو میز پہ رکھا اور عجلت اور غصے میں آ کر خود ہی بول اٹھی، اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں زہر ہے تو یہ لو، میں خود ہی دکھاتی ہوں کہ یہ بالکل صاف ہے۔ بدقسمتی سے یہ شاید مکافاتی عمل کا واٹل قانون جو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ عشت نے غصے اور عجلت میں وہی گلاس اٹھایا جس میں واقعی وہ زہر ملا ہوا تھا اور بنا ایک لمحے ضائع کیے اس کا ایک بڑا گھونٹ اپنے گلے کے نیچے اتار لیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ صرف ایک ہلکی سی جھوٹی گواہی دینے کے لیے ایسا کر رہی ہیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ موت اور مکافاتی کا شکنجہ خود اپنے ہی گرد تنگ ہو چکا تھا۔ گلاس پیتے ہی عشت کے ہاتھ سے وہ شیشے کا برتن چھوٹ کر فرش پہ گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک سیکنڈ میں پیلا پڑ گیا، ان کے گلے میں ایک شدید جلن تھی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کا پورا جسم اندر سے خوفناک لرزش کی لپیٹ میں آ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا پاتی ان کے پاؤں کی طاقت ایک ہی لمحے میں جواب دے گئی۔ وہ زمین پہ گرنے ہی والی تھی کہ میرال نے گھبرا کر آگے بڑھ کے انہیں تھامنا چاہا، مگر زہر کا اثر اتنی تیزی سے ان کے اعصاب پہ پھیل چکا تھا کہ وہ وہیں ہال کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ دروازہ زور سے کھلا اور زرگام اندر داخل ہوا۔ اس کے سامنے جو منظر تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ عشت فرش پر بے سدھ پڑی تھی، ان کا جسم اکڑ چکا تھا، منہ سے ہلکی سی جھاگ نکل رہی تھی اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی جن میں زندگی کی روشنی تیزی سے مدھم ہو رہی تھی۔ پاس سے میز پر وہ زہر کی شیشی اور گلاس کی ٹوٹی ہوئی کیچیاں اس مکروہ سچائی کی گواہی دے رہی تھی جو عشت نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے لکھی تھی۔ زرگام دوڑ کے آگے آیا، اس نے عشت کو اٹھانے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہر کے بہترین ڈاکٹروں کو فوری طور پہ حویلی طلب کیا گیا اور گھنٹوں تک کی بعد جب ڈاکٹر نے باہر آ کر اپنا فیصلہ سنایا تو پورے کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ زہر اتنی تیزی سے ان کے پورے نظام میں پھیل چکا تھا کہ جان تو بچ گئی ہے مگر ان کا پورا جسم ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو چکا ہے۔ وہ اب نہ تو بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے اور نہ ہی اپنے کسی عضو کو حرکت دے سکتی ہے۔ اس حقیقت نے حویلی کے دور و دیوار کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ عشت بیگم جو اپنے غرور اور تکبر میں حویلی پر راج کرتی تھی اب اس حویلی کے ایک کونے میں بستر پہ پڑی ایک ایسی لاش کی طرح تھی جو سانسیں تو لے رہی تھی مگر دنیا سے مکمل طور پہ کٹ چکی تھی۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی نفرت اور زہر کی آگ میں خود جل کے راکھ ہو چکی تھی اور ان کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ کچھ ماہ بعد شاہ حویلی کا ماحول اب پوری طرح بدل چکا تھا۔ وہ گھٹن، وہ خوف اور وہ سازشیں جو کبھی اس گھر کی رگوں میں دوڑتی تھی اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں ایک ننھے فرشتوں جیسے معصوم جان کی رونے کی آواز گونجی تھی جس نے میرال اور زرگام کی زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ میرال کی گود میں جب وہ چھوٹی سی جان آئی تو اس کی آنکھوں کے پچھلے سارے زخم اور آنسو ہمیشہ کے لیے دب گئے۔ زرگام اب اکیلا بدلا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اس کا وہ سرد اور حاکمانہ غرور اب ایک شفیق باپ اور ایک محبت کرنے والے شوہر کی نرمی میں ڈھل چکا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت میرال اور اپنے بچے کے ساتھ گزارتا اور اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے جو عزت اور عشق تھا وہ اب کسی پردے کے پیچھے کا محتاج نہیں تھا۔ پوری حویلی اب ایک سچی اور پرسکون فیملی کا گہوارہ بن چکی تھی جہاں ہنسی خوشی اور سکون کا راج تھا۔ اور عشت اس کمرے میں جہاں وہ کبھی سازشیں کیا کرتی تھی اب وہ بستر پہ خاموشی سے لیٹی رہتی تھی۔ ان کا جسم مفلوج ہو چکا تھا مگر ان کا دماغ اور ان کی آنکھیں زندہ تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ مٹانا چاہتی تھی آج وہ اس گھر کی مالکن ہے اور وہ بچہ جسے وہ دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی آج اس حویلی کا وارث بن کے ان کے سامنے کھیل رہا ہے۔ ہر روز جب زرگام اور میرال اپنے بچے کو لے کر اس کمرے سے گزرتے تو میرال کے چہرے پر ایک سچی معافی اور رحم کا جذبہ ہوتا جبکہ عشت کی کھلی ہوئی آنکھوں سے گرنے والے بے آواز آنسو اس بات کی گواہی ہوتے تھے کہ انسان اپنے ہی کھودی ہوئی قبر میں کس طرح گرتا ہے۔ زرگام نے کبھی عشت کو اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے بہترین ڈاکٹر اور نرس ان کی خدمت کے لیے مامور کی اور خود بھی روزانہ ان کے پاس آ کر بیٹھتا۔ یہ اس گھر کی شرافت اور اس محبت کی جیت تھی جس نے نفرت کی ہر زہر کو ہرا دیا تھا۔ باہر آسمان پر شام کا سورج ایک سنہری روشنی بکھیر رہا تھا اور شاہ حویلی کی اس روشن اور پرسکون آنگن میں محبت، صبر، استقامت اور حقیقی معنوں میں اپنے سب سے حسین انجام کو پہنچ چکی تھی۔